بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون إن الذي فرض عليك القرآن یقیناً وہ ذات جس نے ذمہ داری ڈالی ہے آپ پر قرآن کریم کی لرادک إلی معاد وہ ضرور تمہیں لٹائے گا دوبارہ اسی جگہ پر قل ربی اعلم من جاء بالہدی آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت لے کر آیا اس شخص کو ومن هو فی ضلال مبین اور اس شخص کو بھی جو صریح گمراہی میں ہی ہے وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب اور آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ دی جائے گی آپ کو کتاب إلا رحمة من ربك مگر رحمت تھی آپ کے رب کی طرف سے فلا تكونن ظهيرا للكافرين پس نہ ہو آپ مددگار کافروں کے ولا يصدنك عن آيات الله اور نہ روکے آپ کو اللہ کی آیتوں سے بعد اذ انزلت الیک بعد اس کے کہ جب وہ آپ کی طرف نازل کی گئی وادع الی ربک اور پکار اپنے اور بلاؤ اپنے رب کی طرف ولا تکونن من المشرکین اور نہ ہو مشرکوں میں سے ولا تدع مع اللہ الہا آخر نہ پکار
اللہ کے سوا کسی اور کو معبود لا الہ الا ہو نہیں ہے عبادت کے لائق مگر وہی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اس کے ذات کے لہ الحکم وإلیہ ترجعون اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ما قبل قارون کے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ مال و دولت کثرت کے ساتھ تھی لیکن جب اللہ نے پکڑا تو کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر پائی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر پایا اور جو لوگ اس کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے وہ بھی پشیمان ہوئے اور یہ سمجھ گئے کہ اللہ رزق میں کشادگی اور تنگی جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے اور یہ بطور آزمائش کے ہے۔ مال کی کثرت وہ انسان کے نیک ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یعنی مال کی کثرت ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کو نہ بھولنا یہ انسان کے شرافت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کو اس بندے نے بھولا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، یہاں سے اللہ رب العزت اس صورت کا بھی خلاصہ بتا رہے ہیں اور چند احکامات بتا رہے ہیں۔ فرمایا یقیناً وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کریم کی ذمہ داری ڈالی ہے لرادک الی معاد، وہ ضرور آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر پہنچا دے گا جس جگہ سے آپ آئے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی قرآن کریم کی اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا قرآن کریم پر کچھ اور اضافہ کرے اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر سے پڑھیں۔ اور آگے فرمایا انا ناشئۃ اللیل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم باری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اور وہ باری بات قرآن کریم تھی جو باری ذمہ داری تھی اور ایک عظیم مشن تھا۔ اور قرآن کریم ہی کے متعلق یہی بات ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی ہیبت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان ہے کہ وہ اس کی بوجھ کو محسوس نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوجھ کو محسوس کیا، جس محسوسیات کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کریم کے بوجھ کو محسوس کر لیں گے کہ اس قرآن کریم کی کتنی ہیبت ہے، کتنا وہ ہمیں غیرت سکھاتا ہے، تو آئندہ نسلوں تک بھی ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کی کلام کو پہنچا لیں گے۔ لرادک الی معاد، وہ آپ کو دوبارہ لٹا لے گا، آپ کی دوبارہ اسی جگہ پر۔ یہ صورت کیونکہ مکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یعنی ہجرت کا حکم بھی ہوا کہ آپ ہجرت کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ دوبارہ اسی جگہ پر لٹائے گا۔ تو اسی طرح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ آئے اور مکہ کو فتح کیا۔ لرادک الی معاد میں اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوا اور یہ اللہ رب العزت کا معجزہ بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پیشن گوئی دے دی گئی تھی کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو ضرور اللہ دوبارہ اسی جگہ پر لٹا لے گا۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور جو صریح گمراہ ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مناسبت تھی، تو اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مکہ دوبارہ آنا تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے تفصیل سے واقعہ گزر چکا کہ جس وقت وہ نکل رہے تھے تو مدین جا رہے تھے، اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دوبارہ اس علاقے میں مجھے آنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے وہ سما پیدا کیا اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بطور داعی کے بلانے لگے اور اسی حیثیت سے آئے کہ انہیں جو ہے ڈرایا اللہ کے احکامات کے ماننے پر اور عذابوں سے، اللہ رب العزت کے عذابوں سے ڈرایا۔
تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی رکھی، مناسبت رکھی، اور ساتھ یہ بھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور کون گمراہ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی کہیں رب میرا خوب جانتا ہے ہدایت لے کر کون آیا ہے اور سری گمراہ کون ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور فرمایا کہ اے نبی آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب ملے گی، آپ کی طرف جو ہے کتاب القا ہوگی۔ اور یہ اسی طرح مناسبت رکھتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت انہوں نے آگ دیکھی تو انہیں یہ امید نہیں تھی کہ آگے جا کر اللہ مجھے نبوت دیں گے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا کرم دیں گے کہ منصب نبوت پر فائز کر دیں گے۔ یہ صرف اللہ کی رحمت تھی، الا رحمتا من ربک، مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کافروں کے مددگار نہ ہوں۔ کافروں کا مددگار کب ہوتا ہے؟ انسان مال و دولت انہیں دے دے نہیں، بلکہ کافروں کے ساتھ جب انسان مشابہت اختیار کر لے، یہ کافروں کی مدد ہے۔ جب انسان طور طریقے اپنے کفار کے ساتھ ملا دے، یہ کفار کے ساتھ جو ہے وہ مدد ہے۔ اور اللہ کے رسول کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کافروں کے مددگار نہ ہوں، یعنی طور طریقے ان کے نہ اپنائیں۔ در حقیقت حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد ہم ہے کہ ہم کفار کے طور طریقے نہ اپنائیں، ان کے مددگار نہ بنیں۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ، اور نہ روکے آپ کو اللہ کی آیتوں سے بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ جب وہ آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے آپ کو کوئی نہ روکے، آپ کو اس کے مشن سے کوئی بھی نہ روکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، کیونکہ یہاں اللہ کی زیادہ سے زیادہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے قرآن کریم کی، اس وجہ سے توحید کو پھیلانا اور توحید پر عمل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ صحیح معنوں میں اگر انسان اس پر عمل کرے تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ کو نہ روکے اللہ کی آیتوں کے بیان کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے جب وہ آپ کی طرف نازل ہوئی ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاتے جائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ بار بار اللہ قرآن کریم میں ذکر کر رہے ہیں مشرکوں میں سے نہیں ہونا، اس لیے کہ شرک بڑا ظلم ہے، اور فرمایا شرک کی معافی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب موت آ گئی تو پھر شرک کی کسی لحاظ سے معافی نہیں بنتی، اور اللہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہر گناہ کو اللہ بخش سکتے ہیں لیکن مشرک کو نہیں۔ اسی طرح شرک ظلم عظیم ہے، اور چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ شرک اللہ کے ساتھ سری بغاوت ہے، اور شرک اللہ کو گالی دینا ہے، گالی دینے کے مترادف ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، آخری حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود نہ بلائیں، اوروں کو معبود نہ پکاریں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لِكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے ذات کے، کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب پر فنا ہونا ہے۔ لہٰذا بندگی بھی اس ذات کی جائے جو ہمیشہ، جس کی جو ہے ذات ہمیشہ کی ہے، لا زوال ہے۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً جو ذمہ داری آپ پر قرآن کریم کی جس ذات نے ڈالی ہے، لرادک الی معاد، وہ ضرور آپ کو لٹائے گا دوبارہ اسی جگہ کی طرف۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو سری گمراہ ہے اسے بھی۔ وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب جو ہے وہ رکھی جائے گی، ڈالی جائے گی، دی جائے گی۔ الا رحمتا من ربک، مگر یہ اللہ کی رحمت آپ کے رب کی رحمت کی طرف سے ہوا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس آپ کافروں کے مددگار نہ ہوں۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روکیں آپ کو اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ جب وہ آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی عمل سے اور جو ہے دعوت سے۔ وادع الی ربک، اور آپ بلاتے رہیں اپنے رب کی طرف۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور نہ پکار اللہ کے سوا کسی اور کو معبود۔ یہاں سری خطاب ہے اس لیے اس کا معنی لا پکار، اور لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے
سوائے اس کے ذات کے، لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بحمد اللہ و بفضل اللہ، آج الحمدللہ قرآن کریم کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔